السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وقت نشر نے بیت المقدس کو خراب کیا تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم تورات کا حافظ نہ تھا۔ جب آپ وقت نشر کی قید سے رہا ہوئے اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کا گزر ایک ویران بستی کی طرف ہوا۔ آپ ایک باغ میں ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرے، اپنی سواری سے اتر کر سامان رکھا، سواری کو مضبوط باندھا، جو کچھ انگور اور انجیر کا شیرہ آپ کے پاس تھا سنبھال کر رکھا۔ پھر آپ نے بستی پر نظر ڈالی تو آپ کو گری ہوئی دیوار اور پرانی اور بوسیدہ ہڈیاں دکھائی دیں۔ آپ نے کہا، خدایا تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ آپ اسی خیال میں تھے کہ آپ پر نیند طاری ہو گئی۔ خدا نے خواب میں آپ کی روح قبض کر لی۔ اسی حال میں آپ کو 100 برس بیت گئے۔ 100 سال کے بعد خدا نے پھر انہیں زندہ کیا۔ ایک فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ فرشتے نے کہا، تم یہاں 100 برس رہے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو، ہم کس طرح اسے خال اور گوشت پہناتے ہیں۔ پھر حضرت عزیر اپنے گھر آئے۔ جب آپ اپنی بستی میں پہنچے تو کوئی آپ کو پہچان نہ سکا۔ گھر کا رنگ ڈھنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، کیا یہ گھر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، یہ گھر تو انہی کا ہے، لیکن آپ کون ہیں جو ایک مدت کے بعد میرے آقا کا نام لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عزیر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، وہ تو 100 برس سے غائب ہیں، ان کا کوئی پتہ نشان نہیں چلتا۔ اگر تو سچا ہے تو دعا کر کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تاکہ میں تجھ کو پہچان لوں۔ عزیر کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا۔ وہ بڑھیا دیکھنے لگ گئی۔ وہ بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور آپ کا چہرہ بالکل پہلے جیسا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پھر وہ گھر آئے۔ وقت تک حضرت عزیر کا بیٹا بھی بوڑھا ہو چکا تھا، پوتے پر پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اتنی مدت کے بعد بڑھیا نے لوگوں سے جا کر حضرت عزیر کے آنے کی خبر کی، اور عزیر کی اولاد نے اور بنی اسرائیل نے یہ حال سنا تو وہ لوگ بولے، بڑھیا کیا واہی تباہی بکتی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی اندھی بڑھیا ہوں۔ عزیر کی دعا سے خدا نے پھر مجھے آنکھیں دی ہیں۔ پھر تو سب لوگ دوڑ پڑے۔ حضرت عزیر کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں پر ایک تل تھا۔ اس تل کو دیکھ کر بیٹے نے آپ کو پہچانا، لیکن قوم نے کہا، ہم آپ کو جب مانیں گے جب آپ ہم کو تورات سنائیں، اس لیے کہ حضرت ہارون کے بعد عزیر سے بڑھ کر تورات کا حافظ کوئی نہ تھا۔ حضرت عزیر نے شروع سے تورات لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری تورات لکھ لی گئی۔ سب نے عزیر کو سچا جانا اور سب آپ کے قائل ہو گئے، لیکن پھر یہ محبت اعتقاد اتنا بڑا کہ بنی اسرائیل گمراہی میں پڑ گئے۔